بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے تو ان کی کیا عدت ہوگی؟ طلاق ہو جائے یا بیوی خلا لے لے اپنے خاوند سے، یا اس کا خاوند فوت ہو جائے، یا کوئی اور وجہ بن جائے، رضا کی صورت بن جائے یا تنسیح نکاح بن جائے، میاں بیوی کی خلوت صحیحہ ہوئی ہو، خلوت صحیحہ ہوئی ہے یعنی ان کی مقاربت ہوئی ہو، تو پھر ان کی کیا عدت، پھر بیوی کی کیا عدت ہوگی؟ تو اس بارے میں یاد رکھیں 3-4 عدتیں ہیں جو قرآن میں اور سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، مختلف صورتوں میں، بیوی کی مختلف صورتیں ہونے کی شکل میں۔ اگر کوئی بیوی، اگر کسی شوہر کی بیوی طلاق ہو گئی، اگر تو اسے مینسز آتے ہیں، پیریڈ آتے ہیں، تو پھر اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 مینسز اس کی عدت ہے، یہ تقریباً 3 ماہ تقریباً بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، 3 حیض تک روکے رکھیں، 3 حیض تک، 3 مینسز تک ان کا کہیں اور بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ جو بیوی صحت مند ہوتی ہے، جو بیمار نہیں ہوتی، جس کو مینسز آتے ہیں، ان کی یہ عدت ہے۔ دوسری صورت، اگر کوئی کم سن ہو یا کسی کو بیماری کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، بیمار ہو، مینسز نہ آتے ہو، یا بڑھاپے کی وجہ سے رک جائے، تو پھر ان کے درمیان تفریق ہو جائے، بیوی اور خاوند کے درمیان تفریق ہو جائے، اگر کسی کو حیض نہ آتے ہوں یا زیادہ بوڑھی ہو جائے یا بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس بیوی کی عدت قرآن کے مطابق 3 مہینے ہیں۔ کتنی عدت ہے؟ 3 مہینے۔ خلا بھی اسی میں شامل ہے، اگر خلا کی وجہ سے بھی ہوئی ہو، تفریق ہوئی ہو یا تنسیح نکاح ہوا ہو، پھر کتنی عدت ہے؟ 3 ماہ۔ کتنی عدت ہے؟ 3 ماہ۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 میں، فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، فرمایا تمہاری وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اور تمہیں ان میں شک ہو کہ ان کی کتنی عدت ہوگی، تو فرمایا ان کی عدت 3 مہینے ہیں، فعدتہن 3 اشہر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور آگے فرمایا واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض بھی نہیں آیا، ان کی بھی یہی عدت ہے، ان کی بھی یہی عدت ہے، 3 مہینے، کہ جو بوڑھی ہو چکی ہوں یا جن کو کسی بھی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اب ایک اور صورت ہوتی ہے، اگر کوئی پریگننٹ ہو، اور اس حالت میں اس بیوی کو طلاق ہو جائے، یا اس حالت میں اس کا خاوند فوت ہو جائے، دونوں صورتیں ہیں اس میں، یا اسے طلاق ہو جائے، ان کے درمیان میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، تنسیح نکاح سے، خلا سے، طلاق سے، یا اس کا خاوند فوت ہو جائے، پریگننٹ ہو وہ، تو پھر قرآن نے کہا ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اس کی کیا عدت ہے؟ وضع حمل، یعنی بچے کی پیدائش۔ جب بھی بچے کی پیدائش ہوگی
اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ سورت الطلاق آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فرمایا جو حمل والیاں ہیں ان کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وضع حمل۔ وہ وضع حمل ہے، جو ہی بچے کی پیدائش ہوگی وہ عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بیوہ کی حالت میں ہے یا اسے طلاق ہوئی ہے یا میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوئی ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے، وہ عدت ختم ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک دن گزرے یا آدھا دن گزرے تب بھی وہ عدت اس کی ختم ہو جائے گی۔ اس پر ایک واقعہ بھی ملتا ہے، حضرت سبیعہ بن حارث الاسلمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے خاوند تھے حضرت سعد بن حولہ عامری رضی اللہ عنہ۔ حجۃ الوداع میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ پریگننٹ تھی، جب چند دن گزرے تو وضع حمل ہو گیا، بچے کی پیدائش ہوگی، انہوں نے بناؤ سنگار کیا، وہ باہر نکل آئے تو ایک شخص نے انہیں دیکھا، انہوں نے کہا اے سبیعہ تم نے یہ کیا کر لیا ہے، تم نے اپنی خاوند کی عدت کیوں نہیں کی؟ وہ کہنے لگی کہ وہ کہتی ہیں میں یہ سن کر، ابھی انہیں معاملے کی صحیح فقہی مسئلہ کا پتہ نہیں تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے تو کیا میں 4 ماہ 10 دن رکی رہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتی ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمایا بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِن بَدَا لِي، فرمایا کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ جس وقت میرا حمل وضع ہوا، فرمایا میری عدت پوری ہو گئی، حضور نے مجھے فرما دیا کہ تمہاری عدت پوری ہو گئی ہے، اور فرمایا اگر میں چاہوں تو دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہوں، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1484۔ اور اگر کوئی غیر حاملہ ہو، اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے، بیوہ ہو، تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس کی کتنی عدت ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ وہ قرآن میں ذکر ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 میں فرمایا والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فرمایا جو شخص تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھے، 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھے۔ ہاں اگر میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہو گیا ہے لیکن ان کی خلوت نہیں ہوئی، مقاربت نہیں ہوئی، اگر اس صورت میں طلاق ہو جاتی ہے پھر اس پر اور عدت نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں، پھر اس پر عدت نہیں ہوگی، طلاق کی عدت نہیں ہوگی، تفریق کی عدت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر خاوند فوت ہو جائے، خاوند کے سوگ میں 4 ماہ 10 دن وہ عدت ہوگی۔ یہ دونوں فرق یہ بھی ملحوظ رکھیں۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ عدت کون کب سے ہوگی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یعنی میاں بیوی کا آپس میں وہ لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، بیوی جا کر اپنے والدین کے گھر بیٹھ جاتی ہے 2 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ سال، اور ان کے درمیان طلاق واقع نہیں ہوتی، تو پھر عدت کب سے اکاؤنٹ ہوگی؟ یہ بات یاد رکھیں، وہ جتنا عرصہ مرضی ان کے درمیان جھگڑا رہے یا والدین کے گھر بیٹھی رہے، عدت اس وقت اس کی اکاؤنٹ ہوگی اور شروع ہوگی جب طلاق واقع ہوگی، جب طلاق واقع ہوگی یا خلا ہوگا، اسی وقت عدت اس دن سے اکاؤنٹ ہوگی، چاہے وہ جتنے ماہ مرضی جتنے سال مرضی بیٹھی رہے، پہلے کی مدت وہ اکاؤنٹ نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کو اس بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا اور وہ شریعت اپنے پاس سے بنا کر وہ کہتے ہیں یہ خلا ہو گیا
یا طلاق ہو گئی، وہ اتنے مہینے ناراض بیٹھی تھی، تو کیا عدت پہلے اکاؤنٹ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ جب واقع ہوگی پھر عدت اکاؤنٹ ہوگی۔ اور وہ ساری صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ وہ کون کون سی مدت ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 135 میں، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ، فرمایا خبردار عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ جب بھی کوئی عورت عدت میں ہوگی فرمایا اس کے ساتھ نکاح کا عزم اور ارادہ نہ کرو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ عزم اور ارادہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہے، ایک شریعت کا حکم بجا لا رہی ہے۔ عدت کے دوران کسی کو بھی پیغام نکاح دینا، نکاح کرنا، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے۔ خلا کی بھی عدت یہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مصنف عبد الرزاق میں، وہ کہتے ہیں عدت المحتلیہ مثل عدت المطلقہ، جس طرح مطلقہ کی طلاق یافتہ عورت کی عدت ہوتی ہے اسی طرح خلا والی عورت کی بھی عدت ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بھی عدت ہوتی ہے۔ اور امام ابو سلمہ سے، امام حسن بصری سے، امام مالک سے، امام لیث بن سعد سے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ، سب کا یہی موقف ہے کہ خلا والے پر بھی وہی طلاق، وہی عدت ہوتی ہے جو طلاق والی پر ہوتی ہے۔ وہ ساری صورتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔